الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ووصّى اور وصیت کی بہا اسی کی، بہا کس کی؟ اسی ملت کی، ومن یرغب عن ملت ابراہیم۔ تو ووصّى وصیت کی بہا اس ملت کی، اسی ملت کی، ابراہیم و ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، دونوں نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی، یعنی وصیت کی ابراہیم نے اس ملت پر قائم رہنے کی۔ ووصّى وصیت کی ابراہیم نے بہا اس ملت پر قائم رہنے کی، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، بنی ہی اپنے بیٹوں کو۔ تو اپنے بیٹوں کو وصیت کی ابراہیم نے اس ملت پر قائم رہنے کی۔ ویعقوب اور یعقوب نے بھی، یعقوب نے مطلب جس طرح ابراہیم نے وصیت کی ہے، اسی طرح یعقوب نے بھی اپنے باپ دادوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت اور نصیحت کی ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو کیا وصیت کی انہوں نے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، یا بنیا، اے میرے بیٹو۔ تو بنی ہی اپنے بیٹوں کو، تو یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے، ان اللہ بے شک اللہ نے، اصطفیٰ چنا ہے، اصطفیٰ چنا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، الدین دین کو۔ تو یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے، اصطفیٰ چنا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو۔ تو فلا تموتن، ہرگز نہ تم مرنا، ہرگز نہ تم مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا مگر اس حال میں کہ وانتم تم مسلمون مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں، مسلمان کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ ام کنتم، کیا تم، شہداء گواہ تھے، حاضر تھے، موجود تھے، ام کنتم کیا تم شہداء موجود تھے، حاضر تھے، کب؟ اس جب حضر آئی، حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی یہودیوں سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس ابراہیم نے، اسحاق نے، یعقوب نے ہمیں وصیت کی، یہودی رہو، تو کیا تم ان کی جو موت آئی اس وقت، وصیت کے وقت، نصیحت کے وقت موجود تھے؟ ام کنتم کیا تم تھے، شہداء موجود، اس جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو، الموت موت، جب موت یعقوب علیہ السلام کو آئی، کیا تم موجود تھے؟ اس جب قال کہا، اس جب قال کہا، لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے بطور امتحان اپنے بیٹوں کو کہا، ما تعبدون، ما کس چیز کی، تعبدون عبادت کرو گے تم، ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی میرے بعد، من بعدی میرے بعد، قالوا انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائک اور آپ کے آبا و اجداد کی معبود کی، ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی، اسحاق کی معبود کی۔ تو جب نام الگ الگ آئے ہیں تو شبہ یہ پیدا ہو سکتا تھا، اس کا مطلب ہے
کہ ان کے آبا و اجداد کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا، سب کے الگ الگ معبود تھے، نہیں، الہ واحدہ، سب کا الہ ایک ہی تھا، ایک ہی الہ کی ہم عبادت کریں گے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، اسی کے مسلمون فرمبردار ہیں، اسی اللہ کے لیے، اسی ایک معبود برحق کے لیے ہم مسلمون فرمبردار ہیں۔ تل کا یہ امتن ایک امت تھی، قد تحقیق خلط گزر چکی، لہا اس کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم کماؤ، ولا تسألون نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں، کانو جو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، جو پہلے لوگ عمل جنہوں نے کیا ہے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ووصّى بها ابراہیم اور وصیت کی ابراہیم نے، بہا اس ملت کے، اسی دین کی، تو واو صاد یا توصیہ، وصیت کرنا، تعلیم و تلقین کرنا، نصیحت کرنا، زندگی کے آخری مرحلے میں جو تعلیم اور تلقین کی جائے عام طور پر اسے کیا کیا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت کہا جاتا ہے۔ کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد ناصحانہ انداز میں جو ہدایات دی جائیں انہیں بھی وصیت کہا جاتا ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا وہ وصیت کہا جاتا ہے، تو یہ وصیت۔ ووصّى وصیت کی، بہا اسی کی، اس ملت پر قائم رہنے کی، ابراہیم و ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، تو ویعقوب اور یعقوب نے بھی، یعقوب نے بھی، تو ابراہیم علیہ السلام بنی ہی اپنے بیٹوں کو جمع ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو نا تاریخ میں 5 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، 2 کا ذکر قرآن مجید میں اسماعیل اور اسحاق، اور 3 کا ذکر تورات میں آتا ہے، تو حضرت مدائن سے قیدار، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی، اس لیے صرف بیٹوں کو نصیحت فرمائی، تو اسی طرح وہ یعقوب اور یعقوب، تو یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اسلام پر کیا رہنا، قائم رہنا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پوتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہیں، پوتے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب کا نام کیا ہے، اسحاق، ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے، اسحاق، تو آپ کا دوسرا نام کیا ہے یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل، آپ کا دوسرا نام کیا ہے، اسرائیل، آپ کنعان میں پیدا ہوئے ہیں اور پھر اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر منتقل ہو گئے تھے اور وہیں آپ نے کیا وفات پائی، تو ووصّى اور وصیت کی، بہا اس ملت کی، اس دین کی، یہاں مراد دین اسلام ہے، کیونکہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کے اسی دین کی اختیار کرنے کا ذکر جو ہے نا وہ ملتا ہے، تو مسلم ہونے کی حالت میں فوت ہونا اسی وقت ممکن ہے جب بندہ ہر وقت مسلمان ہو، تابع فرمان ہو، تو کبھی کوتاہی ہو تو فوراً کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ یتوبون من قریب، فوری طور پر قریب ہی توبہ کر لیا کرو، اس انتظار میں نہ کہا کرو کوئی، جیسے ہم کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، سویر تو میں شروع کروں گا، بھائی سویر کنے ویکھیے، بھائی نیکی کی کام میں صبح نہیں، نیکی کی کام میں کوئی لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح اگر کوئی بلا رہا ہو، کوئی جو نا وڈیرا بندہ، کوئی تھانے سے آواز ہے، یہ نہیں کہتا بھائی سویرے جاؤں گا، وہ تو رات کو 12 بجے بھی پہنچ جائیں گے، تو اللہ کے بندو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانا ہو، دیکھو وہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نا ففر دوڑو، وہاں لیٹ بالکل بھی نہیں کرنی، اللہ کی طرف جاتے وقت لیٹ نہیں، وہاں تو دوڑ لگا دو، کہیں لیٹ نہ آ جائے، کہیں درمیان میں شیطان نہ آ جائے، کہیں تمہاری نیت نہ بدل جائے، تو اسی لیے وہاں فوری طور پر جلد از جلد جاؤ، ثم یتوبون من قریب، جلدی ہی کبھی غلطی آ جائے فوری طور پر توبہ کرو، یہ نہیں کہ ایک بار میں جمع کر لوں گا اینڈ تے میں توبہ کروں گا، ایسے کبھی نہیں ہوتا، اور نہ کبھی جو نا وہ اس طرح ہوتا ہے، کیونکہ نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے، آج آپ نے ایک نیکی کی ہے، کل کو مزید نیکی کی توفیق ملے گی،
یہ چین اسی طرح جڑتی رہتی ہے، اور برائی ہے، برائی سے برائی کی چین جڑتی ہے، ایک برائی ہوئی ہے اس کے بعد مزید برائی کا راستہ آسان ہوتا ہے، اسی لیے راستہ کاٹنا ہے برائی کا اور نیکی کا راستہ، نیکی کی چین جوڑنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ نیکی اور برائی یہ تسبیح کی طرح ہوتی ہیں۔ دیکھو آپ کی اچھی عادت ہے قرآن پڑھنے کی، اشراق پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، آپ دیکھیں گے کبھی آپ سے غلطی سے ایک نوافل چھوٹ جاتے ہیں، ایک بار اشراق کی نماز نکل گئی، ایک دن سپارہ نہیں پڑھا گیا، اب اس روٹین کو دوبارہ برقرار رکھتے ہوئے، بحال کرتے ہوئے آپ کو کئی دن کی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس لیے نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بندو، تو جب نیکی چھوٹنی نہیں چاہیے، چھوٹے تو پھر سلف صالحین نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی شیطان کو سزا دو، بھئی جیسے حافظ قرآن ہے، چل نماز لیٹ ہو گئی، چلو لیٹ تو ہو گئی، اب سزا تو دو، کچھ پارہ تو پڑھو کم از کم 4 رکعتوں میں، شیطان کو بھی پتہ لگے لیٹ کڑی ہے تو بھئی مجھے بھی سزا ملنی ہے، تو لہذا اس کو کہیں بھئی جا تو 10 رکعت جو ہے نا وہ 10 منٹ کی نماز پڑھ لے، بجائے اس کے کہ تو 20-25 منٹ کے اس پارے میں لگا دیں، تو شیطان کو سزا دو، پھر چلو لیٹ تو ہو گئے، اس کو بھی پتہ لگے لیٹ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح برائی ہو گئی تو برائی کے لیے کیا کرو؟ سلف صالحین میں سیکھتے، جب بھی غیبت کرتے صدقہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی مال انسان پر بڑا گراں گزرتا ہے، صدقہ کرنا، مال خرچ کرنا بڑا، تو اس لیے وہ کیا کرتے، جب بھی غیبت ہوتی صدقہ کرتے تھے، نتیجہ کیا؟ نفس پر وہ بڑا گراں گزرتا، آہستہ آہستہ وہ کیا ہوگی؟ چھوٹ گئی۔ تو اسی طرح ہم نے کبھی اس طرف دھیان دیا ہی نہیں ہے، کوشش کی نہیں ہے، یہ نیکی کا کام مجھ سے ہوتا نہیں ہے، یہ برائی مجھ سے چھوٹتے نہیں، میں چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے، تو ہم صرف پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ کی بندو، اللہ کی طرف سفر کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو نیکی کے راستے میں آگے بڑھو، گناہ ہو جائے تو فوری طور پر کیا کرو؟ نیکی پیچھے لگا دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کبھی غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، فوری نیکی کر دو، نیکی ریزر کا کام کرتی ہے، برائی کو فوراً ختم کر دیتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دین کی وصیت کی، اس دین کی نصیحت کی، اس ملت کی۔ یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنی، یا میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چنا ہے تمہارے لیے اس دین کو، مراد کیا ہے؟ دین اسلام، دین اسلام۔ تو اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی بندو، حدیث بھی آپ نے عام طور پر مشہور حدیث سنی ہوگی، ایک بندہ نیکی کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک بالش رہ جاتا ہے، اینڈ پہ جو ہے نا وہ گناہ کرتا ہے، گناہ پیڑا رہتا ہے، وصیت غلط کرتا ہے، بیٹوں کے نام، ایک بیٹے کے نام وصیت کر جاتا ہے، دوسروں کو محروم، کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے، پیچھے کیا ہے اس کا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ مطلب پیچھے آپ دیکھتے ہیں فلاں آپس میں بڑے دوست تھے، آج کل بڑے دشمن ہیں، اب دیکھا جاتا ہے موجودہ دور میں کیا ہے؟ پیچھے نہیں دیکھا جاتا۔ تو اسی لیے پیچھے نہیں دیکھا جائے گا، پیچھے یہ کتنا حاجی تھا، کتنا نمازی تھا، کتنا نہیں، آخر میں دیکھا جاتا ہے جب رب سے ملاقات ہو رہی ہے، ابھی اس کی کیا حالت ہے، ابھی یہ کس حالت میں ہے۔ تو اسی لیے اعمالوں کا دار مدار خاتمے کے اوپر ہوتا ہے، تو اسی لیے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ بلکہ ابن سیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے سجدوں میں حسن خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ بہتر فرمانا، اس حال میں میرا خاتمہ ہو کہ تم مجھ سے راضی ہو۔ تو یہ دین سے مراد دین اسلام ہے، نبیوں کی دعا بھی یہی ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمیں نہیں پتہ خاتمہ کیا ہوگا، تو دعا تو کرتے رہنا چاہیے، نیکیاں تو بجا لاتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ یا بنی، یا میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے اصطفیٰ چنا ہے تمہارے لیے اس دین کو، فلا تموتن، ہرگز نہ تم مرنا، ہرگز نہ تمہیں موت آئے، ہرگز نہ تمہیں موت آئے، الا مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم مسلمون، فرم بردار ہو، اسلام کی حالت میں، فرم برداری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ تو اصلاح کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے، ووصّا بہا ابراہیم، سے یہی سبق ملتا ہے بنی ہی سے۔ اور انسان کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے، فلا تموتن الا وانتم مسلم۔ ام کنتم، کیا تم موجود تھے، شہداء موجود تھے، اس جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت، موت،
اذ قال جب کہا یعقوب علیہ السلام نے لبنی اپنے بیٹوں سے ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے من بعدی میرے بعد اللہ اکبر کبیرہ یعقوب علیہ السلام کو یہودیت کا پیروکار سمجھنے والوں کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ کیا تم نے آخری عمر میں یعقوب علیہ السلام کی وصیت کی تعلیم کا مشاہدہ کیا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت یا نصرانیت کی تعلیم نہیں دی تھی بلکہ اسلام کی تعلیم دی تھی، اسلام کے توحید کی تعلیم دی تھی؟ تو یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آخری حالات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اولاد کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اپنے بعد جو ہے نا وہ جائیداد کی لڑائی ہو۔ دیکھو نا اسی لیے تو ماں باپ کو جو نا فکر ہوتی ہے وہ ایک نام کر جاتا ہے بعد میں یہ ہوگا فلانا ہوگا، بھائی اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، یوصیکم اللہ نے وصیت کی ہے، وہ خود ہی ان جو حصہ نہیں دے گا خود ہی بھگتتا رہے گا، اپنی آخرت کیوں خراب کرنی ہے؟ وہ اللہ نے حصے تقسیم کیے ہوئے ہیں، وہ خود ہی کرتے رہیں گے آپس میں، ہاں اپنا حصہ وہ لیتے رہیں گے، ان کو پتہ ہے تمہیں جو کرنا چاہیے وہ کیا ہے، وہ یہ سبق ہے۔ نبی علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام امتحان لے رہے بچوں سے، ہاں بچوں میرے بات اسی جائیداد مگر تو نہیں لڑنا، نہیں پوچھے نہیں، ما تعبدون من بعدی، اور توحید کا سبق جو ساری زندگی میں نے تمہیں پڑھا یاد ہے؟ کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے جو وہ کس سے فریاد کرو گے، مشکل کے وقت میں کس کو پکارو گے، یہ پوچھا جا رہا ہے اپنے اولاد سے۔ ما تعبدون کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے۔ ساری زندگی جو پڑھا ہے وہ سبق ہے، بچوں سے وہ سبق لیا جا رہا ہے تاکہ پتہ لگے اللہ میں ان کو توحید پر چھوڑ کر گیا تھا۔ نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائی کا آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی، الہ واحدہ ان سب کا الہ کون تھا؟ ایک ہی تھا۔ ونحن اور ہم لہو اسی کے مسلمون فرم بردار ہیں، اسی اللہ کے ہم فرم بردار ہیں۔ والدین کو اولاد کی دینی مستقبل کی زیادہ فکر رہنی چاہیے، میرا بچہ بے دین تو نہیں بن رہا ہے، یہ جو نا گمراہ لوگوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ رہا، یہ جو نا منکرین سنت تو نہیں بن رہا، یہ جو نا صحابہ کا گستاخ تو نہیں بن رہا۔ بظاہر جو نا وہ بڑے اچھے جو نا وہ بیان کرتے ہیں، ہم جو نا بڑی میں ہوں مسلم علمی کتابی، بظاہر وہ یہی کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی فرقہ نہیں، لیکن سب سے بڑا فرقہ وہ خود ہوتا ہے، سب سے بڑا وہ فرقہ خود ہوتا ہے۔ بھائی جو اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، جو وہ صحابہ کرام پر جو نا وہ منصف بنا بیٹھا ہے اور جج بنا بیٹھا ہے، تو وہ ان کو تو نہیں سن رہا، میرا بچہ کدھر کو جا رہا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اور میرے بچے کو میں نے جو موبائل لے کے دیا ہوا ہے یہ اس کے لیے کتنا کارآمد ہے، کتنا اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کتنا نقصان، یہ اصل فکر کی بات ہے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے، انسان کی آخری وصیت اللہ کے توحید کی ہونی چاہیے۔ تمام انبیاء اور اپنے بعد رونما ہونے والے حالت کے بارے میں ان کو فکر مند ہوتے تھے کہ کیا بنے گا، تو ہمیں بھی فکر مند ہونے چاہیے۔ جن کے پاس علم ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، جن کے پاس توحید ہے، تھوڑا بہت علم، ان کو فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہماری جو نا اولاد، ہماری نسل، ہمارے گاؤں والے، ہمارے جو پڑھے لکھے بچے بالخصوص جن کو تھوڑے زیادہ ذہین ہوتے ہیں نا، ان کے زیادہ گمراہ ہونے کا چانس ہوتے ہیں، تو کیونکہ وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، تو وہ جو نا ان کو ڈر بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے مجھے کیا ڈر ہے، میں تو جو نا وہ بہت بڑے جو نا پنے خان ہو، مجھے کسی نے جو نا وہ بیوقوف بنانا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ لٹتے بھی وہی زیادہ ہیں، جو جتنا زیادہ وہی بنتا ہے وہ لٹتے بھی وہ ہیں، اور جو جتنا بچاؤ کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیچارہ بچتے ہی رہتے ہیں۔ تو اسی لیے فکر ہونی چاہیے لوگوں کی، انبیاء کرام کی طرح لوگوں کے مستقبل کی، دین کی، تو یہی فکر ہونی چاہیے۔ تلک امت یہ امت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا اس کے لیے ما کسب جو اس نے کمایا، ولکم تمہارے لیے ہے ما کسب تم جو تم کماؤ گے، ولا تسألون نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عما اس کے بارے میں کانوا تھے وہ یعملون جو عمل کرتے، یہ پوچھا جا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود وہ یہی کہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا جو انبیاء ہیں، تو سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اسلاف کتنے ہی اللہ کے یہاں مقرب کیوں نہ ہو، ان پر فخر و مباحات کرنا لا حاصل ہے۔ اگر وہ صالحین میں سے تھے تو یہ فخر انہیں حاصل تھا، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہونا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ نظریہ غیر منطقی ہے کہ بزرگ اسلاف جو نا وہ کی عبادت کا صلہ تمہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔
تم جو نیک عمل کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہیں بھی ملے گا، فائدہ ملے گا۔ اگر تم ان کے نقش قدم پر نہیں چلو گے تو تمہیں ان کے نیک ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تم ان کے نیک ناموں کے خراب کرو گے۔ لوگ یہ کہیں گے یار ان کا ماں باپ بڑا کتنا نیک تھا، یہ دیکھو کیسے بنا ہوا ہے، اس کا ماں باپ ماشاءاللہ کیسے تھے، کیسے نمازیں پڑھتے تھے، یہ دیکھو ماں باپ کا نام خراب کر رہا ہے۔ تو اسی لیے تل کا امت، یہی چیز صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرمائے یہ تو گزر چکے ہیں، لہا ماں کا سبب، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، بھائی وہ تو گزر چکے ہیں۔ اب تم منصف بنے بیٹھے ہو، ایک جھوٹی تاریخ ہے۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ کی بنیاد پر جن کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے ان پر تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو؟ وہ تو جو نا وہ رجال قرآنی ہیں، تو جن کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، تو جھوٹی تاریخ اٹھا کر تم ان پر جو نا وہ منصف بنے بیٹھو۔ پہلے تو تمہاری شکل ہی نہیں ہے، نہ تمہاری عقل ہے کہ تم ان پر جو نا کچھ زبان درازی کر سکو۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ گزر چکے ہیں، لا اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے یہ نہیں پوچھنا ہاں جی کربلا کی ہوئی ایسی تجھے کی کتنا ہے، اس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہو چکا ہے۔ تم نے اس میں سے کیا نکالنا ہے بھائی؟ ابھی کچھ بھی نہیں نکلنا۔ تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اس میں سے تم کچھ بھی نہیں نکلنے والا۔ ہاں ان کی جو نیک سیرت ہے اس سے جو تم حاصل کرو وہ تم بننے کی کوشش کرو، اور جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو نیک زندگی گزاری ہے وہ اپنانے کی کوشش کرو، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ولا تسألون، نہیں تم سے سوال کیا جائے گا عما اس کے بارے میں کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ جب ان کے بارے میں رب نے ہم سے پوچھنا ہی نہیں ہے تو ہمیں کہ جو نا وہ کیا پڑی ہوئی ہے، ہم ادھر کو ہو جائیں، ہم یہ ہیں، ہم فلانے ہیں، آپس میں جو نا گروہ بندی کریں۔ تو ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا تو ہمیں اس موضوع میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ابراہیم و اسحاق اور ان کے اولاد اور اسی طرح صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔